بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم اور بہادر خاتون بھی شامل ہیں جو ہجرت کے دنوں میں غار ثور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانا پہنچاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کو ذات النطاقین کا معزز لقب ملا، یعنی دو پٹکوں والی۔ یہ عظیم صحابیہ السابقون الاولون میں شامل ہیں، یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ عظیم صحابیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جناب اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ آپ ہجرت نبوی سے 27 برس قبل پیدا ہوئیں، تب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال سے کچھ اوپر تھی۔ آپ کی والدہ کا نام قتلہ یا قیلہ تھا۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کم سینی ہی میں ایمان کی طرف سبقت کی۔ السابقون الاولون کی فہرست میں ان کا نمبر 18واں یا 19واں ہے۔ ہجرت کے موقع کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ عین دوپہر کے وقت آئے، دھوپ خوب تیز تھی۔ ان اوقات میں آنا آپ کا معمول نہ تھا، اس لیے میرے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آقا آپ کی اس وقت تشریف آوری کا مطلب یہی ہے کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر بٹھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اور میری بہن اسما گھر میں موجود تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدگی میں بات کرنے کو فرمایا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری ان دو بیٹیوں کے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے مکہ سے نکل جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے چھوٹے عقبی دروازے سے غار ثور کو روانہ ہوئے۔ یہ ہجرت کی پہلی منزل تھی۔ آپ کے جانے کی اطلاع سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے علاوہ صرف جناب سیدنا علی علیہ السلام کو تھی۔ سیدنا علی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بستر پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا دیں۔ آپ نے 3 دن غار ثور میں قیام کیا۔ اس دوران حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے جاتے، جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان بکریوں کا دودھ پی لیتے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ روزانہ شام کے وقت حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کھانا تیار کر کے لاتیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا پٹکا پھاڑ کر ناشتے دان کا منہ بند کیا۔ عربی میں پٹکے کو نطاق کہتے ہیں، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جناب اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین یعنی دو پٹکوں والی کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس ایک کمر بند کے بدلے میں جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ تب سے ذات النطاقین ان کا لقب ہو گیا۔ آپ کو رخصت کر کے حضرت اسما جب مکہ پہنچی تو قریش کے لوگ ابو جہل کی سربراہی میں ان کے گھر آئے۔ جب حضرت اسما باہر نکلی تو اس نے پوچھا کہ اے بنت ابو بکر، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ ابو جہل جو کہ بہت بد زبان اور بدتمیز تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر اس زور سے تھپڑ جڑ دیا کہ آپ کی بالی گر گئی۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیاہ
ہجرت سے پہلے مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ مدینہ ہجرت کے وقت وہ حاملہ تھیں۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں کچھ دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تو یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ بعد یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ کسی مہاجر کے گھر میں بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس فضا میں سب سے پہلے جو بچہ مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ پیدا ہوتے ہی آپ کا اعزاز یہ ہے کہ حضرت بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فرزند کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس گود میں لے کر کھجور منگائی اور خود چبا کر کھجور کو اس بچے کے منہ میں ڈال دیا اور عبداللہ نام رکھا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یہ اس بچے کی خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلی جو غذا اس کے شکم میں گئی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن تھا۔ چنانچہ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بچے کے اس شرف پر بڑا ناز تھا۔ آپ کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پھوپھی زاد تھے۔ مہاجرین میں آپ بہت ہی غریب تھے۔ حضرت بی بی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر میں آئیں تو گھر میں نہ کوئی لونڈی تھی نہ کوئی غلام، گھر کا سارا کام دھندا یہی کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا گھاس دانا اور اس کی مالش کی خدمت بھی آپ ہی انجام دیا کرتی۔ ان کی یہ مشقت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک غلام عطا فرما دیا تو ان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ ایک غلام دے کر گویا میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ جنگ یرموک میں شرکت کی۔ اسی معرکے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رومی فوج کی صفوں کو اول سے آخر تک چیرتے ہوئے نکل گئے اور صحیح سلامت لوٹ آئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جناب اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سختی برتتے تھے۔ آپ اپنے والد کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، بیٹا صبر کرو، زبیر نیک انسان ہے، امید ہے جنت میں بھی وہی تمہارا شوہر ہو، کیونکہ ایک عورت کا خاوند اگر نیک ہو اور وہ اس کے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی نہ کرے تو اللہ جنت میں بھی دونوں کو ساتھ رکھتا ہے۔ ایک بار حضرت اسما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا نبی اللہ، میرے گھر میں وہی کچھ ہے جو زبیر لاتے ہیں، کیا مجھے گناہ ہوگا اگر ان کے دیے ہوئے مال میں سے ایک قلیل مقدار سخاوت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بخشش کر سکتی ہو کر دیا کرو، مال گن گن کر رکھنا اور نہ ہی کنجوسی کرنا، کہیں اللہ بھی اپنی عطا کم نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلقین ہی کا نتیجہ تھا کہ سخاوت حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کا حصہ بن گئی۔ حضرت اسما کے مزاج میں بھی تیزی تھی، اس لیے میاں بیوی میں انبن رہنے لگی۔ کئی سال کی ازدواجی زندگی کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی تو وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہنے لگی۔ چھوٹے بیٹے عروہ والد کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کے بارے میں کئی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں کہ کسی بات پر ان کی اپنے شوہر سے بحث ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ وہ آئے تو حضرت زبیر نے کہا، اگر تم اندر آئے تو تمہاری ماں کو طلاق۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ میری ماں کو قسموں کا ہدف بناتے ہیں۔ پھر آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ماں کو چھڑوا لیا۔ اس طرح حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق واقع ہوئی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شریک تھے، لیکن پھر جنگ چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بصرہ سے 5 میل واپس
وادی صبا تک آئے تھے کہ عمرو بن جرموز نے انہیں قتل کر دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی شہادت کا بہت رنج ہوا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے 7 برس تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ عبد الملک کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور تنگ آ کر بہت سے لوگ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے، تو آپ نے اپنی والدہ جناب اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے تو میں خوش ہوں گی کہ تو راہ حق میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، لیکن اگر دنیاوی جاہ و طلبی کے لیے لڑ رہا ہے تو تجھ سے برا کوئی نہیں۔ ماں کی یہ بات سن کر ابن زبیر مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج نے 3 دن تک ان کی لاش کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ تیسرے دن حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس طرف سے گزری اور سولی پر بیٹے کی لٹکتی ہوئی لاش دیکھ کر فرمایا، ابھی اس شہسوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ بیٹے کی موت کے تھوڑے دنوں بعد تقریباً 100 سال کی عمر میں جمادی الاول 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ سے تقریباً 60 کے قریب احادیث مروی ہیں۔ آپ بہت بہادر خاتون تھیں۔ سعید بن عاص کے زمانہ حکومت میں جب اسلام میں فتنہ پیدا ہوا اور بے امنی شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک خنجر رکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا فائدہ؟ بولیں اگر کوئی چور آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کا عام چرچا تھا۔ لوگ آپ سے دعا کرواتے تھے۔ جب کوئی عورت بخار میں مبتلا ہوتی اور دعا کے لیے آتی تو آپ اس کے سینہ پر پانی چھڑکتیں اور کہتیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ بخار آتش جہنم کی گرمی سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک جناب اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا تھا۔ گھر کا کوئی آدمی جب بیمار ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک دھوتی اور اس کا پانی پلاتی تھیں، جس سے اس بیمار کو شفا ہو جاتی تھی۔ آپ حد درجہ تک فیاض تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات کے وقت ترکہ میں ایک جنگل چھوڑا تھا جو ان کے حصے میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو 1,00,000 درہم پر فروخت کر کے کل رقم عزیزوں پر تقسیم کر دی۔ جب آپ بیمار پڑتیں تو اپنے تمام غلام آزاد کر دیتی تھیں۔ آپ نہایت ہی صابر خاتون تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند دنوں بعد حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، اور پھر 73 ہجری میں جب آپ کی وفات ہوئی تو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے ساتھ ہی ان کی تدفین کر دی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم صحابیہ کے صدقے ہم سب کا انجام بھی خیر پہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔